من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محرم کے مبارک مہینے میں دل تو یہی کرتا ہے کہ اہل بیت اعظام کی قربانیاں اور ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کا اللہ کے ہاں رتبہ اور ان کے فضائل بیان کیے جائیں، اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہ کیا جائے۔ دل تو یہی چاہتا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خیال آیا کہ 14 اگست آنے والی ہے اور 14 اگست کو یوم آزادی کو یوم آزادی کہا جاتا ہے، تو اس سے متعلق جو بات ہو وہ عرض کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اگر ہم اس کی گنتی کرنا چاہیں تو گنتی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، آپ پر اور اس ملک کے رہنے والے تمام مسلمانوں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا ہے، ایک ایسا خطہ دیا ہے، ایک ایسی زمین عطا فرمائی ہے کہ جو صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے۔ دنیا میں دو ہی شہر ہیں کہ جن کا تعارف اسلام کی بنیاد پہ ہوا۔ ان میں سے ایک مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یثرب کیا ہے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور اپنے جان نثار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے آبائی وطن اور روحانی مرکز مکہ معظمہ کو صرف دین اور اللہ کی وجہ سے چھوڑ کر یثرب کو ہجرت کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیا۔ اور ساری دنیا میں
اس کا نام روشن کر دیا، ہمارے نبی نے اس کا نام بدل دیا۔ اس کا نام یثرب تھا، ہمارے نبی نے فرمایا اب یہ یثرب نہیں، اب یہ مدینہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اب اس کا نام طیبہ ہے، طیبہ۔ طیبہ، طیبہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ طیبہ کہتے ہیں پاک زمین کو، پاک زمین، وہ خطہ جو پاک ہے، کس سے؟ کفر سے، شرک سے، ہر برائی سے۔ جو خطہ پاک ہے وہ طیبہ کہلایا۔ مدینہ منورہ کو ہمارے نبی کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے کفر سے پاک کر دیا، شرک سے پاک کر دیا، بت پرستی سے پاک کر دیا، تو ہمارے نبی نے اس کا نام رکھا طیبہ، یعنی پاک جگہ۔ اور یہ جو پاکستان ہے اس کا معنی بھی بالکل یہی بنتا ہے۔ پاک کا معنی پاک، آستان کا معنی جگہ، پاک آستان یعنی پاک خطہ، پاک ملک، پاک علاقہ، پاک سرزمین، یہ پاکستان کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بھی صرف اسلام کے نام پہ بنوایا، اسلام کے نام پہ بنایا، ورنہ پاکستان اور ہندوستان یہ سارا ایک ملک تھا، اور یہاں مسلمانوں کی بادشاہت تھی۔ انگریز نے آ کے یہاں تسلط جمایا، انگریز نے یہاں حکومت کی، اور جب انگریز نے یہاں حکومت کی تو انگریز نے اسلام کو مٹانے کے لیے پوری کوشش کی، پورا زور لگایا، لیکن انگریز 200 برس اس خطے میں رہ کر اسلام کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ 200 برس، چھوڑ دیں، 200 برس انگریز اس خطے میں رہ کر اسلام کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے کہ انگریز کے پاس طاقت تو تھی، انگریز کے پاس فوج تو تھی، انگریز کے پاس حکومت تو تھی، لیکن مسلمانوں کے دل اللہ کی محبت سے لبریز تھے، مسلمانوں کے دل اللہ کے نبی کی محبت سے لبریز تھے، مسلمانوں کے دل حمیت اسلامی سے لبریز تھے، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اور اس زمانے کے مسلمان علماء حق سے جڑے ہوئے تھے، اللہ والوں سے جڑے ہوئے تھے۔ علماء اور اللہ والوں سے جڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انگریز کی ساری کوششوں کو ناکام بنا دیا، اور اسلام پھر بھی زندہ رہا۔ اسلام کی شمع کو وہ 200 برس محنت کر کے بھی نہیں بجھا سکے۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ طاقت ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، لشکر ہمارے پاس ہے، اور زور بھی ہمارا چلتا ہے، آرڈر بھی ہمارا چلتا ہے، مگر یہ دین چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے، یہ اسلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ انسان لالچ میں آ کے بہت سارے کام کر لیتا ہے، کسی کی طاقت سے ڈر کے بہت سارے کام کر لیتا ہے، نہ یہ لالچ میں آتے ہیں، نہ یہ ہمارے ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں، نہ یہ ہماری طاقت سے ڈرتے ہیں۔ ان کو سولی چڑھاؤ تو سولی چڑھ جاتے ہیں، دین نہیں چھوڑتے۔ ان کے سارے گھر کو ذبح کر دو تو سارے گھر کو ذبح کرا دیتے ہیں، دین نہیں چھوڑتے، اتنے پکے دین پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انگریز ایک عرصے تک اس گتھی کو سلجھانے کے لیے اپنی سوچ کو استعمال کرتا رہا، کرتے 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 وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب تک ان کا تعلق ان کے علماء
اور ان کے اہل اللہ اور ان کے مشائخ سے نہیں ٹوٹتا تب تک ان کو دین سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے علماء کو بدنام کرنے، اللہ والوں کو بدنام کرنے اور دین کے شاعر کو بدنام کرنے کے لیے مختلف کھیل کھیلے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہماری نسل، ہماری آنے والی نسل، ہماری نوجوان نسل کے دلوں سے دین کی عظمت کو گھٹاتے 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 اتنا گھٹا دیا کہ آج حال یہ ہے کہ ہم مسلمان اسلام پر چلتے ہوئے آر محسوس کرتے ہیں اور انگریزوں اور کفار کے طریقے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ 200 برس محنت ہوئی ہے ہمارے اوپر، 200 برس۔ ہمارے اکابر نے، علماء نے یہ سوچا کہ یہ جو انگریز ہے جب تک یہ یہاں رہے گا نا تب تک یہ ہمارے دین کا نقصان کرتا رہے گا، لہذا اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ جب کسی کے گھر میں چور گھسے، جب کسی کے گھر میں چور گھسے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے چور کو پکڑنا ہوتا ہے اور چور کو نکالنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اکابر نے، علماء نے مسلسل اس کے لیے جد و جہد کی اور کوشش کی اور قربانیاں دیں، اتنی قربانیاں دیں کہ کتابیں ان کی قربانیوں سے بھری پڑی ہیں کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے انگریزوں کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز کے خلاف جہاد شروع ہوا اور اس کو نکالنے کے لیے جد و جہد کا آغاز ہوا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب اور پھر چلتے چلتے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اتنی جد و جہد کی اور اتنی قربانیاں دیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اسلام کے جان نثاروں کی قربانیاں پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے۔ اور پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو جہاد کے لیے ایک جھنڈا اٹھایا اور جہاد کی ایک تحریک شروع فرمائی، آگے چل کر کچھ منافقین کی وجہ سے وہ سارا مشن فیل ہو گیا اور ہمارے اکابر علماء جو بڑے بڑے اساتین علم تھے وہ شہید ہوئے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگ شہید ہوئے جو بڑے بڑے علماء تھے، حفاظ تھے، قراء تھے، بڑے بڑے اللہ والے تھے، بڑے بڑے اپنے دور کے اولیاء تھے، وہ سب کے سب شہید ہوئے۔ پھر سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے انگریز کے خلاف جہاد کا جھنڈا اٹھایا اور قربانیاں کی اور محنتیں کی اور کوششیں کی، اور ان حضرات کی ساری قربانیوں کا لب لباب یہ تھا کہ انگریز جو ہمارے ملک میں گھس آیا ہے یہ یہاں سے چلا جائے۔ چنانچہ اس جہاد میں بھی 1857 میں علماء کو شکست ہوئی اور علماء ہار گئے، اور علماء کو بغاوت کی سزا میں، بغاوت کے جرم میں سولی چڑھایا گیا، آرے سے چیرا گیا، اور ان کی لاشوں کو بوریوں میں ڈال کے ان کو آگ لگا دی گئی اور ان کو
کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا، شیروں کے بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا گیا، اور ایسی ایسی سزائیں دیں علماء کرام کو کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو دلی کا علاقہ ہے اور شاملی کا علاقہ ہے، ان علاقوں میں کوئی درخت ایسا نہیں ہوتا تھا جس درخت پہ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ انگریز کو نکالنے کے لیے ہمارے علماء نے اتنی قربانیاں کی۔ جب یہ جد و جہد بھی کارگر نہ ہوئی اور شکست ہو گئی تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو مکہ معظمہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ اب جب ان سے جنگ ہو نہیں پا رہی اور ان کے نکالنے کی بظاہر کوئی صورت بن نہیں پا رہی تو ہم کیوں نہ ایک ایسا لشکر تیار کریں، ایک ایسا مجموعہ تیار کریں، ایک ایسا اسلام کے جان نثاروں کا مجموعہ تیار کریں کہ جو انگریز کے خلاف برسر پیکار ہو اور ان کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر کر ان کو یہاں سے باہر نکال دے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جس مدرسے کا نام دارالعلوم رکھا گیا، اور اس کی بنیاد کا بھی عجیب قصہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم صاحب رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ کے ہاتھ میں مبارک لاٹھی تھی، اس لاٹھی کے ذریعے سے آپ نے لکیریں لگانا شروع کی اور لکیریں لگا کے آپ نے فرمایا قاسم یہاں بنانا ہے مدرسہ، یہاں۔ جب صبح کو اٹھے اور اس جگہ پہنچے جو جگہ آپ نے خواب میں دیکھی تھی تو اللہ کی شان، جس جگہ اللہ کے نبی نے اپنی لاٹھی سے نشان لگائے تھے وہاں اب بھی نشان موجود تھے۔ چنانچہ وہاں مدرسہ قائم کیا گیا اور پھر وہاں ایک مجموعہ تیار کیا گیا جس مجموعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں دین کی ایک ہوا چلائی اور دین کی ایک آواز پہنچائی۔ یہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اسلام کی آواز لگائی ہے، اسلام کا نام پہنچایا ہے، اسلام کی تعلیمات پہنچائی ہیں، کروڑوں لوگ جن کی دعوت سے توبہ طائب ہوئے ہیں، یہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ پھر جب 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک اور منصوبہ بنایا، انگریز کو اس دھرتی سے بدر کرنے کا، اس دھرتی سے نکالنے کا ایک اور منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ انہوں نے چاہا کہ افغانستان اور ترکی یہ دو مسلم ملک ہیں، اپنے شاگردوں کے ذریعے سے انہوں نے افغانستان والوں کو راضی کر لیا اور ترکی والوں کو بھی راضی کر لیا، ان دونوں کو راضی کر لیا کہ آپ دونوں مل کر ہندوستان پر حملہ کریں، انگریز پر حملہ کریں، ہم یہاں کی عوام ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اس کی برکت سے انگریز ہار جائے گا اور مسلمانوں کا جو چھینا ہوا ملک ہے وہ مسلمانوں کو دوبارہ مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان بھیجا اور مختلف ملکوں میں بھیجا اور وہاں کے بادشاہوں سے، وہاں کے سرکاری لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور آپس میں یہ منصوبہ طے ہو گیا کہ یہ سارے اسلامی ممالک ہندوستان پہ حملہ آور ہوں گے اور
فوج، انگریز کی فوج تو ان کا مقابلہ کرے گی، لیکن یہاں کی جو عوام ہے وہ ان باہر کے مسلم ممالک کی مدد کر کے انگریز کو یہاں سے نکالے گی۔ لیکن اللہ کے ہاں جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس تحریک کا نام تھا ریشمی رومال، اس تحریک کا نام تھا تحریک ریشمی رومال۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ بات بھی لیک ہو گئی اور مخبری ہو گئی، انگریز کو پتہ چل گیا۔ انگریز نے اس تحریک میں شامل تمام علماء کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں مدینہ منورہ میں تھے۔ انگریز نے، برطانیہ والوں نے مدینہ منورہ کا جو شریف تھا، جو وہاں کا امیر تھا، اس کو اعتماد میں لیا اور اس سے کہا یہ شخص مولوی محمود ہمارے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کے حوالے کر دیا، اور انگریز نے ان کو اور ان کے ساتھ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کو اور حضرت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ کو اور بھی کچھ علماء تھے، ان سب کو وہاں سے اٹھایا، گرفتار کیا اور جا کے مالٹا کے جزیرے میں ان کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ مصر کے قریب ایک جزیرہ ہے، اس کا نام ہے مالٹا۔ وہاں پر ان حضرات کو 4 برس تک جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، بعد میں جب انتقال ہوا اور ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی پیٹھ پہ ایسے جیسے گڑھے پڑے ہوئے تھے، گڑھے نشانات تھے۔ تو غسل دینے والے بڑے حیران تھے کہ یہ کس چیز کے نشانات ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند کے خادم تھے، ان کو بعد میں بتایا، چونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، ان کو بعد میں بتایا اور ان سے پوچھا کہ ان کی پیٹھ پہ نشانات کس چیز کے تھے۔ تو فرمانے لگے جب ہم مالٹا جیل میں تھے تو انگریز حضرت شیخ الہند کو تہہ خانے میں لے جاتے تھے اور لوہا گرم کر کے ان کی پیٹھ پہ داغ دیتے تھے اور کہتے تھے انگریز کی دشمنی چھوڑ دو، ہم تجھے آج ہی باعزت بری کر دیتے ہیں، انگریز کی دشمنی چھوڑ دو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ میری کھال تو ادھڑ سکتی ہے اور میرا جسم تو ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، لیکن میں انگریز کی دشمنی سے باز نہیں آ سکتا۔ انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہمارے اکابر نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں۔ میں تو بیٹھے بٹھائے ایک ملک مل گیا ہے۔ انگریز کو یہاں سے نکالنا آسان نہیں تھا، اس میں کسی سیاستدان کا حصہ نہیں ہے۔ انگریز کو یہاں سے نکالنے میں کسی سیاستدان کا کوئی حصہ نہیں، کسی وڈیرے کا کوئی حصہ نہیں، کسی چودھری کا کوئی حصہ نہیں، کسی خان کا کوئی حصہ نہیں، کسی نواب کا کوئی حصہ نہیں، کسی سردار کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ سب ہمارے اکابر علماء کی قربانیاں ہیں جو سولیوں پہ چڑھ گئے، جن کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیے گئے اور جن کی لاشوں کو بوریوں میں بند کر کے ان کو آگ لگا دی گئی۔ یہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں اور اللہ تعالیٰ نے انگریز کو یہاں سے نکالا۔ لیکن انگریز بڑا مکار ہے، انگریز بڑا عیار ہے، انگریز بڑا دھوکے باز ہے، انگریز بڑا شریر ہے۔ جب وہ یہاں سے گیا
تو جاتے جاتے وہ اپنا زہر یہاں چھوڑ گیا۔ اس وقت کا جو انگریزوں کا بڑا تھا لارڈ میکالے، جب انگریز یہاں سے بوریا بستر اٹھا کے جا رہا تھا تو اس وقت لارڈ میکالے نے کہا تھا ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہم اس قوم کو ایک ایسا نظام تعلیم دے کر جا رہے ہیں کہ یہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اندر سے یہ انگریز بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انگریز کو نکالا۔ انگریز ایک ناسور تھا، انگریز ایک نجس اور ناپاک چیز تھا جس کا یہاں سے نکلنا ضروری تھا۔ ہمارے اکابر نے قربانیاں کر کر کے اس کو یہاں سے نکالا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ملک بنایا جو صرف اسلام کے نام پہ بنا۔ جب یہ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، ہمارے اکابر نے تو قربانیاں دیں کہ ہندوستان انگریزوں سے پاک ہو جائے اور سارے ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت ہو، لیکن آگے چل کر کانگریس اور مسلم لیگ کا اختلاف ہوا۔ کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہندوستان پورا انگریز نے لیا ہے تو انگریز پورا ہندوستان مسلمانوں کے حوالے کرے۔ مسلم لیگ والوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں جیسے انگریزوں سے علیحدگی چاہیے، ایسے ہی ہمیں ہندوؤں سے اور سکھوں سے بھی علیحدگی چاہیے۔ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں ہم دل کھول کے اللہ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، اذانیں دیں، کوئی ہم پہ روک ٹوک نہ ہو، اور ہم اللہ پاک کے ہر حکم کو برملا سر عام پورا کر سکیں۔ ہمیں اس کے لیے الگ ٹکڑا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہو لیکن وہ ایسا ہو کہ جس میں 100% اللہ کے احکام زندہ ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہوں۔ چنانچہ ریفرینڈم ہوا اور مسلم لیگ اس میں جیت گئی، اور یہ طے ہو گیا کہ اب انگریز تو جائیں گے لیکن یہ بر صغیر 2 حصوں میں بٹے گا۔ ایک حصے کا نام ہندوستان بنے گا اور ایک حصے کا نام پاکستان بنے گا۔ اس زمانے میں مسلم لیگ کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اس وقت کا نعرہ تھا جس کی بنیاد پہ یہ ملک لیا گیا۔ یہ ملک لیا گیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، یہ ملک لیا گیا محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ۔ لیکن اس ملک کے مل جانے کے بعد جو ایک نعمت غیر مترقبہ تھی، ایک بہت بڑی نعمت تھی، آج بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ملک ہمارے لیے آج بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یقین جانیں لوگ تو کفار کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے کہ وہاں ایسی ایمانداری ہے، وہاں ایسی سڑکیں ہیں، وہاں ایسا نظام ہے، لیکن یہ سب بکواسات ہیں، یہ سب فضولیات ہیں۔ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہو وہاں چاہے کتنی پریشانیاں ہوں، لیکن وہاں جو برکت ہے، وہاں جو رحمت ہے، وہاں جو اللہ کی نصرت اور مدد ہے، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جب ہم باہر جاتے ہیں نا، جب ہم باہر جاتے ہیں یہاں اس ملک میں ہوتے ہیں تو جو عورتیں بے پرد نظر آتی ہیں ان پہ غصہ آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، خدا ان کو ہدایت دے، کیوں یہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی، کیوں یہ برقع نہیں پہنتی، کیوں یہ ایسی آوارہ ہیں، کیوں یہ نوجوان اتنے آزاد ہیں۔ یہاں تو غصہ آتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے بے دینی کو دیکھ کر۔ لیکن جب ہم باہر ملک سے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا، یہ میں سچ بتا رہا ہوں، جب ہم باہر سے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ننگے سر کھڑی ہوئی عورت بھی ہمیں اللہ کی ولیہ نظر آتی ہے۔ بڑی اللہ کی ولیہ ہے یہ تو، حالانکہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ تو اللہ کی ولیہ ہے، اس لیے کہ وہاں جو حال ہے
وہاں جو حال ہے اس کو الفاظ میں بتایا نہیں جا سکتا، اتنا برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے، ایک خطہ دیا ہے، ایک سرزمین عطا فرمائی ہے جس میں دین کے لحاظ سے ہم پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ باہر ملکوں میں یہ جو آپ اتنے سارے یہاں جمع ہوتے ہیں نا ہر ہفتے، باہر ملکوں میں اتنا مجمع جمع نہیں کر سکتے، باہر ملکوں میں اتنا مجمع جمع نہیں کر سکتے، اس طرح تقریر نہیں کر سکتے، اس طرح بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہمارے جبے میں مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے اور عالم منبر پہ بیٹھ کے جو چاہے تقریر کرے، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ باہر ملکوں میں ایسے نہیں ہے۔ سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے، وہاں بھی جمعے میں امام وہ تقریر کرے گا جو اس کو حکومت کی طرف سے چٹھا ملے گا، بس وہ پڑھ کے سنائے گا۔ حکومت کی طرف سے جو چٹھا آئے گا اس نے اس کو پڑھ کے سنانا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا۔ ہمارا رائے کا اجتماع ہوتا ہے، 7 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں، 10 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ پوری دنیا میں کہیں آپ 7 لاکھ آدمی جمع نہیں کر سکتے، پوری دنیا میں، چاہے وہ مسلم ملک ہو چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو، پوری دنیا میں کہیں 7 لاکھ اور 10 لاکھ آدمی آپ جمع نہیں کر سکتے، یہاں کوئی پابندی نہیں۔ آپ 50 لاکھ بھی جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، لیکن ہم نے اس نعمت کی ناشکری کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک مختلف پریشانیوں میں گھر چکا ہے، مختلف پریشانیوں کے اندر کے گھیرے میں آ چکا ہے۔ آج یہ ملک ڈیفالٹر بننے جا رہا ہے، آج یہ ملک ڈیفالٹر بنتے بنتے رہ جاتا ہے، آج اس ملک کا دیوالیہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آج اس ملک کی معیشت برباد ہو گئی، آج اس ملک کا امن و امان برباد ہو گیا، آج یہ ملک فرقہ واریت کی آگ میں بھڑک رہا ہے، آج یہ ملک لسانی آگ میں بھڑک رہا ہے، اور قومی عصبیت کی آگ میں بھڑک رہا ہے، اور آج یہ ملک آپس میں نفرتوں کا شکار، آپس میں بغض کا شکار اور آپس میں لڑائیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ بے روزگاری حد سے بڑھ گئی ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک غریب کے لیے اپنے بچے کو روٹی اور دال کھلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بھیکاریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مزدوروں کی تعداد گھٹ رہی ہے۔ آپ کسی بھی سڑک پہ چلے جائیں، آپ کو لائنیں ملیں گی عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، کہ جو بیچارے 10-10 روپے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ عورتیں اپنی گود میں بچے لیے اتنی شدید دھوپ میں سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی آئے اور آ کے 10 روپے دے جائے۔ اس ملک کی معیشت کا یہ حال ہو چکا ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، دین کے نام پہ بنا ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہے، تو اس میں تو برکتیں ہی برکتیں ہونی چاہیے۔ اس ملک کی تو مٹی بھی سونا ہونی چاہیے، اس ملک کے تو ریگستان بھی ہرے بھرے ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہو رہا۔ اس ملک کی مٹی تو کیا سونا بنتی، اس ملک کا سونا بھی مٹی بنتا چلا جا رہا ہے۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگ دن بدن پریشانیوں میں بڑھ رہے ہیں۔ کسی صورت کوئی بھی اس ملک کا باشندہ خوش نہیں ہے، پریشانیوں کا شکار ہے۔ انفرادی پریشانیاں الگ ہیں، اجتماعی پریشانیاں الگ ہیں، گھریلو پریشانیاں الگ ہیں۔ آپ جائیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، مریض زیادہ ہیں، ہسپتال کم پڑ رہے ہیں، اور ہسپتالوں میں جائیں تو دوائیاں نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے،
بیڈ نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، کوئی ڈسٹ بن اٹھا کے صاف اٹھا کے خالی کرنے والا نہیں ہے، بیڈوں پہ بچھی ہوئی چادروں کو دھونے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا برا حال ہے ہسپتالوں کا، اور جیلوں میں جائیں تو جیلوں میں تو کیا ظلم و ستم ہے۔ جو کمرہ 10 کے لیے بنایا گیا ہے اس میں 100 آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ 10 کی جگہ جہاں 100 آدمی ہوں گے، بتائیں کیسے بیٹھ پاتے ہوں گے، کیسے لیٹ پاتے ہوں گے، کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا، ایک خطہ دیا جو صرف کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا، دین کی بنیاد پہ بنایا گیا، اسلام کی بنیاد پہ بنایا گیا، لیکن ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ کیسے 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 ناشکری کی؟ عوام نے بھی ناشکری کی، خواص نے بھی ناشکری کی، محکوم نے بھی ناشکری کی، حکمرانوں نے بھی ناشکری کی۔ عوام کی ناشکری یہ ہے کہ ملک بنا اسلام کی بنیاد پہ اور کر رہے ہیں بدماشیاں، عیاشیاں، عریانی، فحاشی، جھوٹ، دھوکہ، برائی، بدکاری اور زنا کے اڈے چل رہے ہیں اس ملک میں جو ملک بنا اسلام کی بنیاد پہ۔ بھائی آپ نے زنا کے اڈے ہی چلانے تھے تو ہندوستان سے یہاں آئے کیوں تھے؟ بھائی ہندوستان سے الرجی کیوں چاہی تھی؟ اگر زنا کے اڈے ہی چلانے تھے، اگر ڈانس کلب چلانے تھے، اگر ساری رات ننگی فلمیں دیکھنی تھیں اور ننگے ڈرامے دیکھنے تھے اور ساری رات بدماشیاں کرنی تھیں اور جوئے کھیلنے تھے اور شرابیں پینی تھیں اور اپنی نسل کو شراب پہ اور چرس پہ اور بھنگ پہ لگانا تھا، تو اس ملک کو کیوں بنایا تھا؟ پھر تو ہم بڑے اچھے طریقے سے یہ سارے کام انڈیا والوں کے ساتھ مل کے کر سکتے تھے، ہندوؤں کے ساتھ مل کے کر سکتے تھے۔ ہندو زیادہ اچھا ڈانس کر لیتے ہیں، ہندو زیادہ اچھی برائیاں کر لیتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہی ملے رہتے اگر یہی کام کرنے تھے تو۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا، اس ملک کے پیچھے کتنے ہزاروں کی قربانیاں ہیں، اور قربانیاں بھی ان کی جو علماء تھے، حفاظ تھے، اپنے دور کے اولیاء تھے، ان کی قربانی۔ میرے دوستو، اس ملک میں رہتے ہوئے، اس ملک میں رہتے ہوئے جو برائی کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، حضور کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے، خدائے پاک کی قسم یہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، اور یہ ان سارے ہزاروں علماء اور اولیاء اور شہداء کے ساتھ ظلم، ان کی روحوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے قربان کی تھی۔ ان سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ان سب کی روحوں کے لیے باعث اذیت ہے۔ زنا کے اڈے چل رہے ہیں اور ہمارے وڈیرے، ہمارے حکمران، ہماری پولیس ان سے بھتہ لے کے ان کے کام چلا رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ زنا کے اڈے چل رہے ہیں، آفیشلی زنا ہو رہا ہے۔ نائٹ کلب بنے ہوئے ہیں، لڑکے لڑکیاں ساری رات کٹھے ناچتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں۔ کہاں؟ جس ملک کو بنانے کے لیے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ناشکری ہے،
یہ ناقدری ہے عوام الناس کی طرف سے اس ملک کی، جس ناقدری کے نتیجے میں اللہ نے اس ملک کو پریشانی میں جکڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اگر تم نعمت کی قدر کرو گے تو بڑھاؤں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ قانون ہے، اللہ نے قانون بتایا ہے، جب قدر کرو گے شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی، نہ شکری کرو گے اللہ تمہیں پکڑے گا، اللہ تمہیں نچوڑ کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ پاکستان کی قسمت کسی پارٹی کے بدلنے سے نہیں بدلے گی، پاکستان کی قسمت تب پلٹے گی جب اس ملک میں رہنے والے اس طریقے پہ زندگی گزاریں جس طریقے کے نام پہ یہ ملک بنایا گیا تھا۔ جب اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہوگا اور لا الہ الا اللہ زندگیوں میں نافذ ہوگا اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو عوام بھی مانے گی اور خواص بھی مانیں گے، محکوم بھی مانیں گے، حکمران بھی مانیں گے، تو یہ ملک پھر برکتیں اگلے گا اور پھر یہ ملک رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنے گا، اس کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ جب عزت دینا چاہے تو کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اللہ جب اونچا کرنا چاہے تو کون نیچا کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کی طاقتیں اس ملک کو مٹانا چاہتی ہیں، آج بھی مٹانا چاہتی ہیں، آج بھی مٹانا چاہتی ہیں، ساری دنیا کی طاقتیں اس ملک کو مٹانا چاہتی ہیں۔ اسی وجہ سے کبھی وہ فرقہ واریت کی تیلی یہاں ڈال دیتے ہیں، کبھی قومی اور لسانی تیلی یہاں بھڑکا دیتے ہیں، کبھی کوئی چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی سنی شیعہ فسادات شروع کرا دیتے ہیں اور کبھی سندھی اور پنجابی کا فساد شروع کرا دیتے ہیں، کبھی مہاجر اور پٹھان کا فساد شروع کرا دیتے ہیں۔ یہ سارے فساد اس ملک میں ہو چکے ہیں اور ہزاروں جانیں اس کے نام پہ بھینٹ چڑھ چکی ہیں، قربان ہو چکی ہیں۔ میرے دوستو، یہ باہر کی ایجنسیاں اور یہ باہر کی سازشیں اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سازشیں بناتی ہیں، لیکن چونکہ اس ملک کے بنانے میں اخلاص والوں کا خون شامل ہے، ان کی دعائیں شامل ہیں، ان کی روحیں اس ملک کی بقا کے لیے متوجہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو عوام کو ٹھیک ہونا پڑے گا، عوام کو ان بنیادوں پہ آنا پڑے گا جن بنیادوں کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا۔ کتنی حماقت اور کتنی عجیب مضحکہ خیز بات ہے، انگریز کو بھگا دیا، ہندوؤں کو الگ کر دیا اور خود ناچنے گانے بیٹھ گئے۔ اس پہ ہنسا جائے رویا جائے، ہنسی کی بات بھی ہے رونے کی بات بھی ہے۔ ہنسی کی بات یوں ہے کہ انگریز کو بھگا دیا، ہندوؤں کو الگ کر لیا اور خود وہی کام کرنے بیٹھ گئے جو انگریزوں نے سکھائے اور ہندوؤں نے سکھائے، تو ان کو الگ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس ملک کے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب اس ملک میں رہنے والے کلمے کی زندگی گزاریں گے، لا الہ الا اللہ کی زندگی گزاریں گے، محمد الرسول اللہ والی زندگی گزاریں گے۔ آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ والی زندگی تو گزار رہے ہیں، کوئی ہم مندر میں تھوڑی جاتے ہیں بھائی، ہم کوئی مندر میں تھوڑی جاتے ہیں، نہیں۔ جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا وہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہا ہے، اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے۔ جو دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دکھاتا کچھ اور ہے اور دیتا کچھ اور ہے، اور ہمارے دفتروں میں جہاں رشوت لی جا رہی ہے اور ہمارے ہاں جو سود پہ کاروبار کیے جا رہے ہیں اور یہ اتنے سارے بینک جو بنے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا عملاً انکار ہے، زبان سے نہیں، عملاً انکار ہے۔
ہماری تو عورت بھی کھانا پکاتے ہوئے میوزک لگا دیتی ہے، میوزک بھی سن رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ ہمارا نوجوان موٹر سائیکل چلا رہا ہے لیکن کانوں پہ ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہا ہے۔ ہمارا چنگچی والا، رکشے والا 1 کلومیٹر ہے یہاں سے اسٹاپ بائی پاس، یہاں سے 1 کلومیٹر ہے، یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بھی اتنے زور سے گانے چلاتا ہے کہ آس پاس کے سارے دکاندار سنتے ہیں، سارا شہر سنتا ہے، سارے شہر میں بے حیائی کی آگ لگاتا ہوا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا مسلمان ہوں۔ یہی کچھ کرنا تھا تو ہندوؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک تھے پھر ہم تو، اور خصوصاً جن کے آباء و اجداد ہجرت کر کے یہاں آئے، جن کے آباء و اجداد ایک تو ہیں جو لوکل یہاں کے لوگ جیسے پنجابی یا ہم لوگ سندھی یا یہاں کے پٹھان یا یہاں کے بلوچی، اب یہ تو ہیں ہی یہاں کے، ان کے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں نہیں کی، یا تو قربانیاں کی ہیں انگریز کو بھگانے کے لیے علماء نے، مشائخ نے، یا پھر جب پاکستان بنا تو وہ مسلمان جو ہندوستان کے علاقے میں رہتے تھے انہوں نے سوچا جب ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو دین کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہے، تو پھر ہم یہاں ہندوؤں کے پڑوس میں رہ کے کیا کریں، ہم بھی اپنا دین بچائیں اور بھاگیں پاکستان کی طرف۔ چنانچہ انہوں نے ہندوستان کو چھوڑا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کندھوں پہ اٹھائے، عورتیں لیں اور بیل گاڑیوں میں اور گدھا گاڑیوں میں اپنے بچوں کو لیا اور چلتے کچھ تو پاکستان کا بارڈر کراس کر کے اندر آ گئے، کچھ راستے میں ہی ذبح کر دیے گئے اور سکھوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور لاکھوں لوگ ہیں کہ جو سکھوں کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہزاروں عورتیں ہیں جنہوں نے سکھوں سے اپنی آبرو اور عزت کو بچانے کے لیے جمنا میں چھلانگیں مار دی اور گنگا میں چھلانگیں مار دی اور کنواں میں چھلانگیں مار دی تاکہ ہماری عزت یہ سکھ خراب نہ کریں۔ اس طرح انہوں نے اس ملک کے بنانے کے لیے اور اس ملک میں پہنچنے کے لیے قربانیاں کی۔ اب ان کی آباء و اجداد نے تو اتنی قربانیاں کر کے ہجرت کی اور یہاں آ کے انہوں نے زنا کے اڈے چلانا شروع کر دیے۔ تو میں تو کہتا ہوں اپنے ان دوستوں سے جن کے آباء و اجداد ہجرت کر کے آئے تھے کہ بھائی ہم اس ملک میں کوئی گناہ کریں تو یہ بھی برا ہے، لیکن آپ کا اس ملک میں گناہ کرنا یہ اپنے آباء و اجداد کے روحوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو چھوڑا اس ملک کے لیے تاکہ اسلام بچے، ایمان بچے اور دین بچے اور کلمہ بچے، اور تم یہاں کے دین سے ہی ہٹ گئے۔ تمہیں تو ہم سے زیادہ آگے ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اپنا وطن چھوڑا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ ایک بابا ہوتے تھے حیدرآباد کے، وہ کارگزاری سناتے تھے، کہنے لگے میری پوری فیملی ہندوستان سے چلی پاکستان کے لیے اور میرے سامنے میری پوری فیملی کو ذبح کر دیا گیا، پوری فیملی کو، ماں باپ بھائی بہن سب کو میرے سامنے ذبح کر دیا گیا، اور مجھے بھی وہ مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے، زخم آئے تھے مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے، لیکن اللہ نے میری زندگی رکھی تھی کہ پھر میں آہستہ آہستہ بہرحال کسی طریقے سے پاکستان پہنچ گیا۔ جتنے مائگریٹڈ لوگ ہیں ان کو اس ملک میں اسلام کا زیادہ پاس ہونا چاہیے، دین کا زیادہ پاس ہونا چاہیے، ان کی بچیوں کو اسلام کا زیادہ پاس ہونا چاہیے،
ان کی عورتوں کو اسلام کا زیادہ پاس ہونا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد نے اپنے گھر چھوڑے، کاروبار چھوڑے. ایسے لوگ تھے جو وہاں کروڑ پتی تھے، لکھ پتی تھے، اور یہاں آ کے وہ بیچارے دوبارہ زیرو سے انہوں نے کام شروع کیا. یہاں آئے آ کے جھوپڑوں میں زندگی، وہاں لکھ پتی تھے، اپنے بنگلے تھے، اپنے بزنس تھے، کاروبار تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے صرف دین کو بچانے کے لیے، اور یہاں آ کے دوبارہ زیرو ہو گئے اور دوبارہ زیرو سے انہوں نے محنت کی. اس لیے میرے دوستو، اس ملک کی ناشکری کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ملک پریشانی میں گرفتار ہے. تو ایک تو میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اس ملک میں ایسے زندگی گزاریں گے جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے. تیار ہیں؟ اور دوسری ناشکری اس ملک جیسی عظیم نعمت کی ہمارے حکمرانوں سے ہوئی ہے کہ جن کو ہم نے ووٹ دے کے ایوانوں میں بھیجا ہے، جن کو ہم نے ووٹ دے کے ایوانوں میں بھیجا ہے، جو ہمارے دھکے سے ایوانوں میں پہنچے ہیں. اب وہ ایوانوں میں بیٹھ کے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، عجیب و غریب قانون بنا رہے ہیں، عجیب و غریب قانون پاس کرتے ہیں، عجیب و غریب قانون پاس کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان پاگلوں کو کیا ہو گیا، ان کی عقل کہاں چلی گئی، یہ کیوں نہیں سوچتے. اس ملک کا نام پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ایوانوں میں بیٹھ کے کبھی وہ یہ قانون بناتے ہیں کہ ہم جنس پرستی ٹھیک ہے، قانوناً اس کی اجازت ہے، یعنی لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے. یہ ہمارے ملک کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے سیاستدان، یہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھ کے یہ والے بل پاس کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور یہی سیاستدان اور یہی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمران کہتے ہیں اگر یہ بینک بند کر دیے جائیں تو ملک کیسے چلے گا. ارے اللہ کے بندے، اللہ سے جنگ کر کے آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ جب آپ نے اللہ سے جنگ کی ہوئی ہے، یہ سارے سودی بینک اللہ سے جنگ ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے، تو آپ کا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کیسے ہوگا، کیسے ہوگا. اور اللہ پاک نے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے قریب ہی ایک ملک کو ابھی انگریزوں سے آزاد کر کے، ساری دنیا کی کفریہ طاقتوں سے آزاد کر کے 2-3 سال میں ایسا بنا دیا ہے کہ اس وقت ان کے اوپر 1 روپے کا قرضہ نہیں، جسے افغانستان کہتے ہیں آپ لوگ. امارت اسلامیہ، ہمارے حکمران اس سے بھی سبق نہیں سیکھتے. کبھی شوشہ چھوڑتے ہیں، چند آوارہ قسم کی عورتوں کے ہاتھوں میں بینر دے کر ان کو اسلام آباد میں کھڑا کر دیتے ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی. یہ نعرہ کہاں لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس ملک کا نام کیا ہے؟ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. یہ کون سا نعرہ لگایا جا رہا ہے؟ کوئی سیاستدان بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں ان ایوانوں میں کوئی اس پہ بات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے چند ان گنے چنے مذہبی رہنماؤں کے. لیکن نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ جہاں نکارے بج رہے ہوں تو بتائیے وہاں طوطا اگر بولے گا تو اس کی آواز کس کو آئے گی؟ جہاں ایکو ساؤنڈ کے ساتھ ڈسکو میوزک چل رہا ہو تو بتائیے وہاں اگر طوطا ٹیں ٹیں کرے گا تو کون سنے گا؟ یہ اس ملک کی ناقدری ہے، یہ اس ملک کی ناشکری ہے کہ ان حکمرانوں نے
اس ملک کو سود کی لعنت میں جکڑ دیا ہے اور ہم جنس پرستی کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. آئے دن مختلف طریقوں سے اس قانون کے پاس ہونے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کبھی تو ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی سوچی جا رہی ہے. گستاخان رسول کو پناہ دینے کے بہانے بنائے جا رہے ہیں. یہ اس ملک کی ناقدری ہے، یہ اس پاک دھرتی کی ناقدری ہے کہ جہاں وجہ کائنات اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو سرکاری طور پر پناہ دی جا رہی ہو اور ان کو ملک سے باعزت بری کیا جا رہا ہو اور اس قانون میں ترمیم کی کوششیں کی جا رہی ہوں اور ہم جنس پرستی کے قانون کو پاس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، تو بتاؤ یہ اس مبارک نعمت کی ناقدری ہے کہ نہیں؟ اگر یہی کام کرنے تھے تو پھر ہندوؤں سے الگ کیوں ہوئے تھے؟ 6 لاکھ انسانوں کی قربانیاں کیوں کروائی تھی؟ لہذا اب یہاں کی عوام الناس اگر یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اس ملک کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ ملک اللہ کی رحمت میں آ جائے، اللہ کی رحمت اس ملک کی طرف متوجہ ہو جائے، تو ان کو 2 کام کرنے پڑیں گے. سب بتاؤ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ 2 کام کرنے پڑیں گے. ان میں سے ایک، اپنی ذات سے ساری نافرمانیوں، سارے گناہوں سے توبہ کریں، خود بھی کریں اوروں سے بھی کرائیں، اپنے گھر سے کرائیں، اپنے پڑوس سے کرائیں، اپنے محلے سے کرائیں. کوئی مسلمان ایسا نہ بچے جو نماز کا چھوڑنے والا ہو، گانے سننے والا ہو، انٹرنیٹ کی برائیوں میں مبتلا ہونے والا ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. کوئی ایک مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارنے والا نہ ہو. اس کی محنت اور کوشش کرنا. ایک کام تو یہ ہو گیا، اور دوسرا کام یہ کہ جب الیکشن آئے تو ہم ایسے لوگوں کو ایوانوں کی طرف بھیجیں، ایسے لوگوں کا ایوانوں کے لیے انتخاب کریں کہ جو ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کی بجائے اور ناموس رسالت کے قوانین میں ترمیم کی سازشیں کرنے کی بجائے وہ اس ملک میں اللہ کے نبی کے طریقے اور اللہ کے احکام کو رائج کرنے کے لیے محنت اور کوشش کریں. ایسے لوگوں کو ہم ایوانوں میں بھیجیں. یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ خود سے نہیں گئے، آپ نے ان کو بھیجا ہے. یہ خود سے نہیں گئے، آپ نے بھیجا ہے. اور آپ کے ووٹ کے بعد یہ جا کر جتنے بھی گناہ کرتے ہیں ان سب میں آپ کا پورا حصہ ہے. کل قیامت کے دن جب آپ کا اعمال نامہ کھلے گا تو آپ نے تو کبھی زنا نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کے اعمال نامے میں ہزاروں زنا بھی لکھے ہوں گے، ہزاروں ڈاکے بھی لکھے ہوں گے، ہزاروں بددیانتیاں بھی لکھی ہوں گی، ہزاروں چوریاں اور ڈاکے بھی لکھے ہوں گے، ہزاروں قتل و غارت بھی لکھی ہوگی، اس لیے کہ آپ نے ان کو ووٹ دے کے وہاں پہنچایا تھا. میں کسی سیاسی پارٹی کی تائید میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ خود سوچیں کہ ایوانوں میں جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون اٹھائے گا؟ اللہ کی بات کون اٹھائے گا؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اس بنیاد کو کون اٹھائے گا؟ خود انتخاب کریں، خود سوچیں کہ ایسا کون ہے. لیکن انتخاب سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ جو اپنے 6 فٹ جسم پر اللہ کا حکم لاگو نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کا طریقہ لاگو نہیں کر سکتا، تو وہ پاکستان کی کروڑوں عوام میں بھی اللہ کا حکم نافذ نہیں کر سکتے. ایک آدمی کہتا ہے آپ مجھے ووٹ دیں انشاءاللہ بس پاکستان کو ایسا کر دوں گا جیسے مدینہ. آپ مجھے ووٹ دے دیں انشاءاللہ پاکستان کو ایسا کر دوں گا کہ بس یہاں تمہیں ایسے لگے گا جیسے حضرت عمر امیر بن گئے.
ہر حکمران ایسے کہتا ہے، ہر حکمرانی ایسے کہتا ہے، ہر حکمرانی ایسے کہتا ہے، لیکن آپ اس کی پہلے شکل دیکھیں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں اتنا دم بھی ہے، اتنا دم ہے اس میں۔ ایک آدمی دو بیساکھیوں کے سہارے سے چل کے آ رہا ہے، ایک جگہ دوڑ کا مقابلہ ہے۔ کس کا مقابلہ ہے؟ کس کا مقابلہ ہے؟ دوڑ کا، ریس، دوڑ کا مقابلہ ہے۔ اب کھڑے ہوئے نوجوان قمیص اتارے ہوئے اور بالکل تیار، 1 2 3 کی دیر ہے اور انہوں نے دوڑ لگانی ہے۔ ایک آدمی 2 بیساکھیوں کے سہارے سے آ رہا ہے۔ ہاں جی بڑے میاں آپ کیسے آئیں؟ کہتے میں بھی دوڑ لگانی ہے۔ کہا وہاں سے یہاں چل کے تو آ نہیں سکتے، بیساکھیوں کے سہارے سے آئیں آپ کیسے دوڑ؟ کہا نہیں تم دیکھنا نا میں کیسے دوڑ لگاتا ہوں۔ بھائی آپ سے چلا ہی نہیں جاتا، آپ کیسے دوڑ لگائیں گے؟ شکل پہ تو دین آیا نہیں آپ کے، اور آپ دین لائیں گے سارے ملک میں، کیسے ہوگا؟ یہ پاگلوں کو پٹیاں پڑھاؤ، کسی سمجھدار کو تو یہ پٹی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے اس ملک کی قدردانی کے لیے آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک، اپنی ذات سے سارے گناہ چھوڑ دیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں ایسا ملک دیا ہے جہاں پہ ہم کھلے عام دین پہ چل سکتے ہیں، ہم تیرے ہر حکم کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہاں ایسے تو نہیں ہے کہ آپ اذان دیں گے تو آپ کو پولیس گرفتار کر کے لے جائے گی۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے سلسلے کے ساتھی ہیں، آپ میں سے بہت سارے ان کو جانتے ہوں گے، پنجاب کے ہیں۔ تو وہ جا رہے ہیں چائنا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ دعا کریں۔ میں نے ان کو ایک لکھنے کا کام ذمہ لگایا ہوا ہے، ان کو کمپوز کرنا آتی ہیں چیزیں، تو وہ ان کو دی ہوئی ہیں کتابیں کہ آپ مجھے کمپوز کر کے دیں، پھر ہم چھپوائیں گے۔ تو میں نے کہا آپ بے شک چائنا لے جائیں، وہیں جا کے کر لیں۔ کہنے لگے چائنا تو میں کتابیں نہیں لے جا سکتا، میں قرآن بھی نہیں لے جا سکتا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہاں سے جب میں جاؤں گا نا تو راستے میں ایک ایسا علاقہ آتا ہے جہاں پہ گزرنے والے ہر شخص کو چیک کیا جاتا ہے، اگر اس کے پاس قرآن، تسبیح، مسواک، کوئی دینی کتاب ملی اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ قرآن پر پابندی، تسبیح پر پابندی، ہر دینی چیز پر پابندی۔ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، ہم پگڑی پہنتے ہیں، شلوار کرتا پہنتے ہیں، اور مسجدوں میں سیدھے سادے نکاح پڑھ کے اپنی بچیوں کو رخصت کر دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم پہ کوئی پابندی نہیں۔ بیان کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ بیان سنتے ہیں، لاکھوں کے مجمع لگ جاتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ کتنا اللہ کا شکر ہے، اتنی آزادی کے باوجود ہم دین پہ نہیں چل رہے۔ اگر یہاں نمازوں پہ پابندی لگ جائے تو بتاؤ کیا کریں گے؟ اگر قرآن پہ پابندی لگ جائے تو کون پڑھے گا؟ ہے اتنا ایمان ہم میں؟ اس لیے اس دھرتی کی قدر کریں، اس وطن کی قدر کریں، اس وطن کی حفاظت کریں، اس وطن کی ترقی کے لیے دعائیں کریں، اور خود اپنی ذات سے دین پہ چلیں اور اوروں کو دین کی دعوت دیں۔ ایسی محنت کوشش کریں کہ پورے ملک میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے پرد عورت نہ رہے، کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ ایک کام تو یہ ہو گیا، اور دوسرا کام یہ کہ ہم سب کے سب خود بھی اپنے اہل علاقہ پورے ملک کے ایک ایک مسلمان کو جھنجھوڑ کے جگائیں کہ اس بات کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے ایوانوں میں کن کو بھیجنا ہے، ہم نے ایوانوں میں کس کو بھیجنا ہے۔ یہ ہمارے جو سندھی ہے نا، یہ بالکل بیچارے فارغ ہیں،
استعمال نہیں کرتے، بس جو ان کا وڈیرا کہے گا وہی کریں گے۔ پورا سندھ وڈیروں کے پیچھے۔ یہ یقین کی خرابی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اگر ووٹ وڈیرے کو نہیں ڈالا تو یہ ہماری زندگی بگاڑ دے گا۔ میرے دوستو، زندگی اللہ بگاڑتا ہے۔ بتاؤ کون بگاڑتا ہے؟ زندگی کون بگاڑتا ہے؟ اور زندگی بناتا کون ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ جب تم نے ان کو ووٹ دیے تو بھی تو زندگی نہیں بنائی انہوں نے، چونکہ بناتا تو اللہ ہے، بگاڑتا بھی اللہ ہے۔ اور جب یہ سیاستدان ہمارے پاس ووٹ لینے آئیں تو ان سے کہیں ہماری کوئی شرط نہیں کہ اب ہمیں سڑکیں بنا کے دیں، اب ہمیں گٹر بنا کے دیں، اب ہمارے لیے یہ کریں وہ کریں، ہم صرف یہ آپ سے مطالبہ کر دیں جب آپ ایوانوں میں جائیں تو وہاں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قانون پاس نہ ہونے دیں، اللہ کے نبی کے خلاف کوئی قانون پاس نہ ہونے دیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو ہمارا نوٹ، ہمارا ووٹ حلال گیا، ہمارا ووٹ کارگر ہوا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر ہمارا آپ کے گھر کے سامنے دھرنا ہوگا، ہمارا آپ کے ڈیرے کے سامنے دھرنا ہوگا، ہمارا آپ کی اوتاد کے سامنے دھرنا ہوگا اگر آپ نے ایسے نہیں کیا تو۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اس دھرتی کا شکرانہ ہے کہ ہم اس دھرتی پر حکومت کرنے والے لوگوں کا سوچ سمجھ کے انتخاب کریں جو اس ملک میں وہ طریقہ نافذ کریں، وہ قانون لاگو کریں اور وہ طریقہ اپنائیں کہ جو کلمے کا تقاضا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون ہے۔ تو کیا خیال ہے، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، یا بس اندھا دھند گئے اور کہیں بھی ٹھپا لگا دیا؟ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ جس پہ ٹھپا لگا رہا ہوں کیا یہ جا کے ایوان میں حضور کا وکیل بنے گا؟ حضور کا وکیل بنے گا؟ واقعہ یاد آ گیا اس میں، سوات میں، ضلع سوات میں بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ مناظرہ ہوا۔ ایک طرف کے لوگ کہتے تھے کہ یزید پہ لعنت کرنا ضروری ہے، اور ایک طرف کے لوگ کہتے تھے یزید پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ مناظرہ ہوا، چنانچہ سوات میں، علاقہ سوات میں یہ مناظرہ مقرر ہوا، اسٹیج بنایا گیا، علماء جمع ہوئے، عوام الناس ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع جمع ہوا، لوگ آئے اور اکوڑا خٹک نوشہرہ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں ہمارا بہت بڑا مدرسہ بھی ہے اکوڑا خٹک میں، وہاں کے علماء بھی آئے اور وہاں کے ایک شاعر تھے، پشتو کے ایک شاعر تھے، خوشحال خان خٹک۔ ہمارے سندھی کتابوں میں پرائمری میں ان کا واقعہ کسی زمانے میں ہوتا تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے۔ یہ پشتو کے شاعر تھے۔ تو اکوڑا خٹک سے جو علماء آئے ان کے ساتھ خوشحال خان خٹک بھی تھے۔ دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھے، کسی نے یزید کے فیور میں بات کرنی تھی اور کسی نے یزید کی مخالفت میں بات کرنی تھی۔ اب یہ دو فریق آپس میں آ کے آمنے سامنے بیٹھ گئے، ابھی کوئی بات چلی نہیں تھی، ابھی کوئی مناظرہ شروع نہیں ہوا تھا کہ خوشحال خان خٹک جو پشتو کے بڑے مشہور شاعر تھے وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے او بھائی بات سنو۔ سارا مجمع متوجہ ہو گیا، کہنے لگے جب دو فریقوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا، جب دو فریقوں میں
مناظرہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو دونوں طرف کا ایک وکیل ہوتا ہے، وہ اس کی صفائی پیش کرتا ہے، وہ اس کی صفائی پیش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وکیل صفائی، اس کو کہتے ہیں وکیل صفائی۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او بھائی ایک بات سنو بھائی مناظرہ تو شروع ہوگا بعد میں، سب سے پہلے ایک اعلان سنو کہ ریحانۃ الرسول، اللہ کے نبی کے نواسے، اللہ کے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک، امام حسین کا وکیل صفائی میں ہوں۔ بتاؤ تم میں سے یزید کا وکیل صفائی کون ہے، وہ ادھر آ جائے۔ جب یہ کہا تو سارے مجمع پہ ٹھنڈ پڑ گئی، کوئی بولا ہی نہیں۔ تو ہمیں ایسے شخصوں کو ایوانوں میں بھیجنے کے لیے منتخب کرنا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بن کر ایوانوں میں کھڑے ہوں۔ یہ نو کہ وہاں جا کے پھر وہ کہیں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے، ہمیں بھی ان کو تسلیم کر لینا چاہیے، اجی لڑکے کی شادی بھی ٹھیک ہے اور آزادی رائے ہونی چاہیے، اور ہر عورت کو آزادی ہونی چاہیے، چاہے وہ ننگی پھرے، چاہے وہ کپڑے پہن کے پھرے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یہ ساری بکواسات ہمارے یہ منتخب کردہ لوگ جا کے ایوانوں میں بکتے ہیں اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساری بکواسیں یہ جا کے وہاں بکتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بیچارے عوام بیچارے روٹی میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، مکان کے کرائے میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں کہ وہاں ایوانوں میں بیٹھ کے یہ ڈاکو کہاں کہاں ڈاکہ ڈال رہے ہیں، دین میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں، نبی کے طریقے میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں، نبی کی ناموس پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ان بیچارے غریبوں کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو اتنے بے خبر ہمیں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اتنا بے خبر نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے، اپنے ملک کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے، اور اپنے ملک کا مالک سمجھ کے ہمیں رہنا چاہیے۔ اپنے ملک کا کیا سمجھ کے رہنا چاہیے، بولو بھائی؟ مالک سمجھ کے رہنا چاہیے۔ دکان کے مالک کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری دکان میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایوانوں میں بیٹھ کے آپ کے بھیجے ہوئے سائنسدان، سیاستدان وہاں بیٹھ کے کیا کیا قانون پاس کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کون کیا ہے، تاکہ آپ آئندہ اس کا انتخاب کریں یا نہ کریں۔ یہ دو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور یہ اس ملک، اس دھرتی کی شکر گزاری ہوگی اور اس کی قدردانی ہوگی اگر یہ دو کام ہم کر لیں۔ اے اللہ، اس ملک کو بنایا گیا تیرے کلمے کی بنیاد پہ، میں اس دھرتی پہ اب تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اس کو طے کریں، کرتے ہیں طے؟ کون کون اس کو طے کرتا ہے؟ اگر اس ملک میں رہتے ہوئے آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو آپ ان ہزاروں سولی چڑھ جانے والے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈالے جانے اور سولی چڑھائے جانے والے سارے علماء کی روحوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے انگریز کو نکالنے کے لیے، یہاں دین کو نافذ کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اور آپ نے اس ملک کے بننے کے بعد آ کے یہاں پہ یہ کام شروع کر دیے۔ یہ ان کی مقدس روحوں کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذاق ہے، توہین ہے، ان کی اذیت کا باعث ہے۔ ہر ایک کو یہ بات سمجھائیں۔ ہماری عوام کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بس بیچاری بولی بالی جو سنتے ہیں بس وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو سنتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر کی سنی تو ادھر چل دیے، ادھر کی سنی تو ادھر چل دیے، سو عقل کو استعمال نہیں کر رہے۔ اس لیے ہم ہر ایک کو سمجھائیں، ہر ایک کو اس موقف پر لانے کی کوشش کریں۔ تیار ہیں؟ دشمن نہیں ہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں، سب کی اچھائی چاہتے ہیں، کسی کا نقصان نہیں چاہتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، جو حضور کا ہے
وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں ہے ہم اس کے لیے روئیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ اس کو ہدایت دے، اور اگر وہ ہدایت پہ نہیں آ رہا تو ہم اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس دھرتی کو ایسوں سے پاک کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ملک کی قدردانی نصیب فرمائے۔ آخری بات جس وجہ سے آج یہ بات چھیڑنا پڑی، ورنہ تو اہل بیت ہی کے بارے میں عرض کرنی تھی بات، ورنہ لیکن اچانک یہ بات ذہن میں آئی کہ 14 اگست تو اگلی مجلس سے پہلے ہی گزر جائے گا، اس لیے ابھی سے یہ بات عرض کر دیں۔ 14 اگست کا دن ہمارے ملک میں جشن آزادی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، ملک بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، اور اس کی آزادی کا جشن بنا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں ناچ کے، میوزک بج رہا ہے، اور ہمارے یہ وزیر وزراء بھی اس پہ جھوم رہے ہیں، میوزک پہ وہ بھی جھوم رہے ہیں، ملک کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں ناچ کے۔ آزادی کا جشن ناچ کے نہیں منایا جاتا، آزادی کا جشن سجدے میں رو کے منایا جاتا ہے۔ ابو سفیان جو تھے ہمارے نبی کے بڑے گہرے دشمن تھے، جنگ بدر میں بھی وہی لشکر لے کے آیا تھا، غزوہ احد میں بھی وہی لشکر لے کے آیا تھا، غزوہ خندق میں بھی وہی لشکر لے کے آیا تھا ابو سفیان، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ہمارے نبی نے جب 13 برس آپ نے مکے میں گزارے تکلیفوں کے، 8 برس آپ نے پردیس میں گزارے مدینے میں، اس کے بعد 21 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دے دی کہ آپ 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ کچھ اسلام کے دشمن بھاگ گئے اور کچھ گھروں میں چھپ گئے۔ ہمارے نبی والہانہ 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 اور فاتحانہ بیت اللہ شریف میں مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، کسی کی مجال نہ ہوئی کہ آپ کا سامنا کر سکے۔ جب آپ داخل ہوئے اور رات ہو گئی تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی نا، اس کا نام تھا ہندا، یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی بعد میں، ہندا، وہ ابو سفیان سے بھی زیادہ سخت تھی۔ ابو سفیان نے جب ہمارے نبی کے لشکر دیکھے تو وہ متاثر ہو گیا اور آ کے اپنی بیوی کو بتایا، بھائی محمد تو بڑا طاقتور ہو گیا ہے، اب نہیں بچ سکیں گے ہم اس کو نبی مانے بغیر، اب ہم نہیں بچ سکتے، لہذا اب ہمیں اس کو نبی مان لینا چاہیے۔ یہ ابو سفیان نے آ کے گھر میں اس قسم کی باتیں کی تو ہندا اس کی بیوی اتنی سخت تھی کہ اس نے ابو سفیان کو پکڑ کے زمین پہ گرا دیا۔ بیوی نے خاوند کو پکڑ کے زمین پہ گرا دیا اور اس کی مونچھوں میں دونوں ہاتھ ڈال کے کہا، بدبخت بوڑھے، بڑھاپے میں آ کے اپنے دین کو چھوڑ رہا ہے۔ اتنی سخت عورت، اتنے بڑے سردار کو گریبان سے پکڑ کے زمین پہ بھی گرا دیا، سینے پہ بھی بیٹھ گئی اور مونچھوں سے پکڑ کے اس کو دھمکیاں دیں۔ چنانچہ اٹھی، کہتی ہیں ہندا، اچھا ہندا جب رات ہوئی، بہت دیر ہو گئی، رات کے 2-3 بج گئے، ایسی یعنی اتنا اندھیرا مچ گیا کہ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، تو ہندا نے سوچا کہ جب کوئی قوم فاتح ہو کر کسی علاقے میں داخل ہوتی ہے تو وہ شرابیں پیتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، ساز و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی آج مکہ فتح کیا ہے تو آج یہ بھی ناچ رہے ہوں گے، شرابیں پی رہے ہوں گے اور مرد و عورتیں آپس میں کٹھے راتیں گزار رہے ہوں گے۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی، چونکہ بیت اللہ نشیب کے اندر ہے، نیچے کی طرف ہے اور آس پاس پہاڑیاں ہیں، تو پہاڑ پہ چڑھ کے ہندا نے جو منظر دیکھا تو کیا دیکھا؟ نہ شراب تھی، نہ ناچ گانا تھا، نہ ڈانس تھا، نہ ساز و سرود کی محفلیں تھیں، کیا تھا؟
کیا تھا؟ سرکار دو عالم وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے سارے صحابہ بیت اللہ کے پردوں سے چمٹے ہوئے اور زار و خطار رو رہے ہیں، کوئی سجدے میں پڑے رو رہے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میرے نبی تیرے صحابہ کے کیا کہنے، یہ تو ساری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ جب ہندا نے یہ منظر دیکھا کہ یہ فاتح ہیں پھر بھی رو رہے ہیں اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے پردے سے چمٹے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، زار و قطار ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، یہ منظر اس کے لیے اتنا پرکشش تھا، اتنا مؤثر تھا کہ ہندا وہیں سے اٹھی اور آ کے ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ کہنے لگی یہ قوم ناحق نہیں ہو سکتی، جو قوم فاتح ہو کر بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے آنسو بہائے اور ہاتھ اٹھا کے آنسو بہائے اور بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کے روئے، یہ قوم ناحق نہیں ہو سکتی۔ اس قوم کی مدد آسمان سے ضرور ہوگی۔ میرے دوستو، جشن آزادی اس طرح منایا جاتا ہے، ترانے پڑھے جا رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے۔ ترانے پڑھنا منع نہیں ہے، میوزک کے بغیر بھی تو پڑھے جا سکتے ہیں۔ میوزک بج رہا ہے، لڑکے ناچ رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، چھوٹے بھی ناچ رہے ہیں، بڑے بھی ناچ رہے ہیں، اور پتہ نہیں پاکستان میں کیا کیا ہوگا۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ ان موقعوں پہ اتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہیں ایک ہی زلزلہ سارے پاکستان کو خاک میں نہ ملا دے، ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے تیسری گزارش یہ ہے کہ جب 14 اگست آئے تو ہمیں خود بھی نافرمانی نہیں کرنی، کسی کو نافرمانی نہیں کرنے دینی، بلکہ سب کو سمجھانا ہے جشن آزادی کا سنت طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی نے دکھایا۔ تیار ہیں؟ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔